كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لئن لم نون ساکن ہے یہاں پر، نون ساکن کے بعد لام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ علق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک ہے۔ اسے مکمل دیکھ لیجئے کیونکہ پورے تجوید کے ساتھ میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت إن كان على الهدى۔ أرأيت را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر زیر ہوتا تو اس کو باریک پڑھتے، ٹھیک ہے؟ أرأيت، اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر یہاں لین ہے، ٹھیک ہے؟ یا لین کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کانا، اب دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ 15 حروف میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اور لام را کے علاوہ باقی 15 والے حروف میں جتنے بھی جو بھی حرف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ علی الہدی، اب دیکھیں دال کے اوپر جو مد متصل ہے یعنی مد لازم ہے، اس کو ہم نے وقف کے دوران نہیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات لازمی یاد رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو آگے مشکل نہ ہو آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ علی الہدی، اب دیکھیں وقف کے دوران جب ہم رکیں گے، وقف کی صورت میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم مد متصل کو ادا نہیں کریں گے، یعنی ہم نے یہاں پر صرف کھڑا زبر کو ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھڑا زبر کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، او امر بالتقوى، اب دیکھیں او یہاں پر واولین ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کی وجہ سے تو یہاں پر واولین ہے، ٹھیک ہے؟ واولین کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ امرا، اب دیکھیں میم را کو پر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بالتقوى، قاف کے اوپر جو ساکن ہے اس کی وجہ سے ہم نے قاف کو قلقلے کے ساتھ بھی پڑھنا ہوگا اور پر بھی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ قلقلے کے ساتھ 5 حروف ہے جو قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہے جس کے اوپر ساکن آ جائے تو اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالتقوی وقف کے دوران جو واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ او امر بالتقوی أرأيت إن كذب وتولى۔ أرأيت، اب دیکھیں را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے ہم نے را کو پر پڑھنا ہوگا۔ أرأيت، اب دیکھیں یا لین ہے یہاں پر، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے یہاں پر یا لین ہے، ٹھیک ہے؟ إن كذب، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ 15 والے حروف میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کا خاص دھیان رکھیے تاکہ بعد میں آپ بھولے نہ، ٹھیک ہے؟ کذب، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف میں سے ایک حرف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وتولا، اب دیکھیں وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ أرأيت إن كذب وتولى علم یعلم، اب دیکھیں پہلے والا علم اور یعلم، اب دیکھیں اس میں کیا فرق کر رہی ہوں، اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں ورنہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ 30واں پارہ ہے، اس میں ہم نے ایک ایک چیز بتائی ہے آپ سب کو تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ علم اور یعلم میں کیا فرق ہے؟ علم جو ہے پہلے والے میم ساکن کے بعد جو حرف ہے یا ہے نا، تو اس میں جو ہے نا اخفا نہیں ہوتا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد جب صرف میم یا با آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میم ساکن کے قاعدے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، میری پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے، تختی نمبر 15 کے حصہ اول میں آپ دیکھ لیجئے، میری ویڈیو وہاں پر پڑی ہوئی ہے، اگر سمجھ نہیں آتی میری بات کی تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ علم یا علم، اب دیکھیں پہلے والے علم میں بالکل نہیں کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اگر میم ہوتا تو میں کھینچ کر پڑھتی، لیکن یہاں پر میں
زیادہ نہیں ٹھہروں گی، ٹھیک ہے. علم یعلم، اب دیکھیں یعلم دوسرے والے میم کے اوپر ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے، ٹھیک ہے. اس میں اخفا محل غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس میں اخفا محل غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے تقریباً ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. علم یعلم بأن اللہ، اب دیکھیں بأن، اب یہ نون جو ہے نون مشدد، اب نون مشدد میں لازمی غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی میں نے پہلے سمجھایا ہوا ہے، نون مشدد کے قاعدے آپ دیکھ لیجئے. بأن اللہ نون مشدد اور میم مشدد میں لازمی غنہ ہوتا ہے. اور لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر جو زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم نے اس زبر کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. بأن اللہ، یا را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ را کے اوپر جب زبر پیش یا کھڑا زبر آ جائے تو اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. کَلَّا لَئِن لَّمْ، اب دیکھیں لَئِن لَّم نون ساکن ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے. یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے یہاں پر. کیسے؟ اب دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را، ٹھیک ہے، لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو غنے کے بغیر ادغام کریں گے، ٹھیک ہے. اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میری پلے لسٹ میں، دیکھ لیجئے وہاں پر جا کے تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے حصہ نمبر 2 میں، یعنی حصہ 2 میں آپ دیکھ لیجئے ادغام بلا غنہ کے قاعدے، وہاں پہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. لَإِن لَّم، اب دیکھیں یہاں پر بالکل ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب لام آ جائے تو اس میں بالکل غنہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی صرف ملا کر پڑھنا ہوگا. لَإِن لَّم میم ساکن ہے اور میم ساکن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے. ینتہی، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا 15 والے حروف میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہاں پر اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں. ینتہی، اب دیکھیں تقریباً ایک الف کے برابر ہم نے ینتہی کو ٹھہر کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہوگا. لنسفعًا، اب دیکھیں یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے. اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے اقلاب محل غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے یعنی چھوٹی سی میم کو اقلاب کہا جاتا ہے اور جب ہم پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے لنسفعًا بن، اب دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بن ناصیہ، اب دیکھیں نون مشدد کا غنہ بھی ہے، ٹھیک ہے. نون مشدد کا غنہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے. اور وقف کے دوران جو گول تا ہے اس کو گول ہا کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اس بات کا بھی خاص دھیان رکھیے، ٹھیک ہے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. ناصیۃ، اب دیکھیں گول تا کے نیچے تنوین ہے، یعنی دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تنوین کے بعد لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف میں ایک حرف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کاذبۃ، اب دیکھیں یہاں پر گولتا کے نیچے تنوین ہے، وہی تنوین یہاں پر بھی آیا ہے لیکن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر کاف ہے، کاف 15 والے حروف میں آتا ہے اور یہاں پر اس مطلب حروف حلقی کے حرف آیا ہے، ٹھیک ہے. خا، حمزہ ہے، عین خا، غین خا، یہ 6 حروف ہے، اس میں سے جو بھی حرف تنوین کے بعد آ جائیں تو اس میں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر اخفا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کاذبۃ خاطئہ، ایسے، ٹھیک ہے. خا کو بھی پر پڑھیں گے، طا کو بھی پر پڑھیں گے اور گولتا کو گولہا کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے. جب ہم وقف کریں گے تب ہم نے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے.
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فلیدعو. اب دیکھیں یدعو دال کے اوپر ساکن ہے، دال کے اوپر جب ساکن آ جائے تو اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. فلیدعو آئین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. نادیہ. اب دیکھیں الٹا پیش کو ہم نے وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ سندع الزبانیہ. اب دیکھیں دال کے اوپر وہی ساکن ہے، اس کو بھی قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہلا کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. سندع الزبانیہ آئین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور زا کی سیٹی نکالیں گے، زا. سندع الزبانیہ. اب دیکھیں یہاں پر گولتا جو ہے وقف کے دوران گولتا کو ہم نے گولہا کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. سندع الزبانیہ کلا لا تطعه واسجد واقترب. کلا. اب دیکھیں کلا اس کے بعد میں وقف کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ طا ہے اس میں وقف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لا تطعه. اب دیکھیں طا کو بھی پر پڑھنا ہوگا اور آئین کے اوپر جو ساکن ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. لا تطعه اسی طرح، ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ لا تطعه ایسے پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسے غلط ہے، ٹھیک ہے. لا تطعه واسجد. اب دیکھیں دال کے اوپر جو ساکن ہے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. وقترب. اب قاف کے اوپر بھی ساکن ہے، اس کو بھی قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے اور دال کو بھی، ٹھیک ہے. اور وقف کے دوران جو با کے اوپر ساکن ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. وقترب ایسے، ٹھیک ہے. وقترب ایسے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. اب دیکھیں ہم نے سجدے والی آیات پڑھی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، سجدہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاؤ. تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یعنی سلام پڑھنا نہیں ہوتا ہے اس میں سجدے میں، ٹھیک ہے. اور لیکن اس بات کا بھی خاص دھیان رکھیں کہ مکروہ وقت میں سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سورج نکلتے اور سورج غروب ہوتے وقت اس ٹائم سجدہ بالکل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہم نے جو پڑھی ہے سجدہ کر لیجئے، ٹھیک ہے.